مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رونقی بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظم بی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد بی زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بی زنم۔ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے داتا، انیس بے کساں، چار اے ساز درد منداں، رحمت کائنات، فخر کل، مختار کل، نائب رب العالمین حضور رحمت للعالمین کی شان عظمت میں کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ نے بہت اچھی نعتیں بھی سماعت فرمائی، منقبتیں بھی سماعت فرمائی، اور آپ نے باقلی کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب اللہ سے بڑے ہی اچھے انداز سے کلام کو سماعت کیا، اور بھی سارے احباب پڑھتے رہے، سارے ائمہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم سب محفل مصطفیٰ میں آتے ہیں تو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ احسان ثواب کی مجلس جو منعقد کی گئی ہے، اور انعقاد احسان ثواب کی مجلس میں جو اہتمام ہوا، تبرکات کا، قرآن کی تلاوت کا، درود پاک کی سوغات کا، کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا، یہ ساری چیزیں جو ہوئی، اور آخر میں سرکار کی میلاد کا،
تو یہ سارا کام جو کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ سب کام انیسے بے کساں چارہ ساز دردمندہ نے خود اپنے صحابہ سے کرایا بھی، اور احسان خود مصطفیٰ نے کیا بھی ہے، اور جب صحابہ کرتے تھے تو سرکار نے مسکرایا بھی ہے۔ تو ایصال ثواب سے سرکار خوش ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو جس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایصال ثواب میں ہوتا کیا ہے؟ کھانے کی اشیاء سامنے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اپنے آقا کے حیات ظاہری سے لیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم سب ایصال ثواب جو کرتے ہیں طبیعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں بلکہ آقا کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کی ماں جنہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، سرکار ان کے در دولت میں تشریف لے گئے اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ کیا کھانے کی کچھ چیز ہے؟ عرض کرتی آقا آدھی روٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا حاضر کرو۔ جب انہوں نے حاضر کر دیا تو میرے آقا کہتے کیا کوئی سالن ہے؟ عرض کرتی آقا زیتون کا تیل کچھ موجود ہے۔ میرے آقا نے کہا اسے بھی پیش کرو۔ جب پیش کر دیا گیا سرکار کے سامنے زیتون کا تیل بھی ہے اور آدھی روٹی بھی ہے، تو ام سلمہ یہ کہتی ہے میں نے یہ اپنی نظر سے دیکھی کہ حضور نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے سرکار نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں کہتے ام سلمہ حجرے کے اندر چلی جاؤ۔ پھر سرکار اپنے صحابہ کو آواز دے رہے ہیں، حضور کے صحابی گھر میں آ رہے کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاتے ہیں سرکار کے کتنے صحابیوں نے کھانا کھایا۔ ایک روایت یہ کہتی آدھی روٹی پہلے تھی مگر کھانے والے 15 صحابی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے روٹی آدھی تھی مگر کھانے والے 22 صحابی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے آدھی روٹی تھی مگر کھانے والے 35 صحابی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ جارِ رحمت کی دعا کا کرم ہے، اور سرکار نے قرآن کی تلاوت کر کے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کر کے ہم سب کو پیغام دے دیا، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، تم بھی جب کبھی بھی ایصال ثواب کرنا، برکت کو حاصل کرنا، رحمت خداوندی کو آواز دینا، تو قرآن پڑھ لینا، ہاتھوں کو اٹھا لینا، دعا کر لینا، دعا کرنے کے بعد میں اللہ کے بندوں کو کھلا دینا، اور جب کھلاؤ گے تو اللہ تمہارا اتنا خوش ہوگا کہ رحمت ہی رحمت کو نازل فرماتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب کا ایک ثبوت یہاں سے، اور ایصال ثواب کا دوسرا ثبوت ایک اور روایت سے دیتا ہوں۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے۔ حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، چونکہ آج بھی ایک ماں کے انتقال کے ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ مائیں دنیا میں بہت ساری آئی ہیں، صبح قیامت تک آتی رہیں گی۔ ہر بیٹے کو اپنے ماں سے پیار، ہر بیٹی کو اپنے ماں سے پیار، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے الفت، ہر بیٹی کو اپنے باپ سے عقیدت و محبت ہوتی ہے۔ ساری ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بیٹے کو پیدا کیا یا بیٹی کو پیدا کیا تو دنیا دار بنا کر کے پیدا نہیں کیا،
بلکہ پیدا کیا تو نبی یہ دو جہاں کا وفادار بنا کر کے پیدا کیا۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کو نبی کا وفادار بناتی ہیں، جو مائیں اپنے بیٹوں کو نبی پاک کا شیدائی بنا کر کے جاتی ہیں، جو مائیں اپنے خاندان کے ان بچوں کو سچا اچھا ہنر سکھا کر کے جاتی ہیں، جن کے چلنے کے بعد میں دنیا کی دیوار نظر نہیں آتی ہے، مدینے کے سرکار کی سیرت نظر آیا کرتی ہے، تو ایسے ماں کے جانے پر زمین پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب وہ زمین میں جاتی ہے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ میں حضرت سعد کا واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت سعد یہ کون ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق کے پیارے صحابی ہیں۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے آقا میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اے سارے سماعت کے لیے کیا کروں؟ تو سرکار بیان فرماتے میرے پیارے صحابی، یہ عرب کی سرزمین ہے، قحط سالی کا دور ہوتا ہے، پانیوں کی بڑی قلت ہے، اگر صدقے جاریہ کی شکل میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا اپنی ماں کے لیے کنواں تیار کرو، کنواں خرید لو۔ حضرت سعد نے کنواں کو خریدا، اور جب کنواں مکمل ان کے قبضے میں آ گیا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا میں نے کنویں پر قبضہ کر لیا ہے، کنواں میرے اختیار میں۔ تو سرکار اپنے حجرے مقدسہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں کنویں کے پاس آتے ہیں ہم سب کے حضور، اور آنے کے بعد میں کہتے اللہم ھذل بیر لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضور نے سعد کی ماں کے لیے کہہ کر کے اے سارے سماعت پر پابندی لگانے والوں کے ناطقے کو مصطفیٰ نے بند کر دیا، اور ہم غلاموں کو بتا دیا اے سارے سماعت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اے سارے سماعت کرنا تمہارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تو ایصال ثواب کے لیے دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایک جماعت یہ کہتی ٹھیک ہے بھائی ایصال ثواب میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو ٹھیک ہے، درود پاک پڑھتے ہو ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کرتے ہو ٹھیک ہے، تبرکات بانٹتے ہو ٹھیک ہے، مگر سامنے جب لاتے ہو تو سامنے لانے سے وہ چیز شرک کا درجہ رکھتی ہے، اور کسی صورت میں شرک کا مقام لے جاتی ہے، یہ ناجائز ہو جاتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز شرک ہوتی، بدعت ہوتا، حرام ہوتی تو ہم سب کے مصطفیٰ حضرت ام المومنین کے گھر تشریف لے گئے تو کھانے کو سامنے نہیں رکھتے، اور جب مصطفیٰ نے کھانے کو سامنے رکھا، اور دوسرے روایت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جب کنواں حضرت سعد کے قبضے میں آیا تو نبی یہ دو جہاں خود کنویں کے پاس جاتے ہیں اور کنویں کو اپنے سامنے کرتے ہیں، اور سامنے کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اللہم ھذل بیر لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا سامنے رکھنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ سامنے رکھنے سے ہر چیز جو پاک اور صاف ہوتی ہے وہ جائز و مباح ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور میں آپ کے سامنے کہتا چلوں، جو وہ لوگ جو کہتے ہیں سامنے رکھنے سے چیز ناجائز ہوتی ہے، وہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں۔ کون سا کام ہے؟ قربانی کا مہینہ آیا، 3 دن قربانیاں ہوتی ہیں، تو قربانی کے دنوں میں جب قربانی کی جاتی ہے تو ہر قربانی کرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے
اگر نہ دیکھتا ہو تو اس بار قربانی کے دنوں میں دھیان سے دیکھ لینا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کے سامنے ہوتا ہے اور دعا قربانی کی پڑھی جاتی ہے. اگر سامنے رکھنے سے ناجائز ہوتا تو مدینے والے مصطفیٰ منع فرما دیتے اور کہتے اے میرے دیوانو دعا پڑھو تو جانور کو پیچھے کر کے پڑھو ورنہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، بدعت ہوگا. نبی یہ دو جہاں نے منع نہ کیا. بتائیے چلا وہ لوگ طبیعت کا کام کرتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی شریعت کا کام کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اس کا دامن، خواجہ کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شاکر قادری صاحب. سبحان اللہ صاحب. اور ایک آخری دلیل اس تعلق سے جس کو سننے کے بعد میں دیوبند کا ملا بھی کانپتا ہے. آج تک ان سے کوئی جواب نہ بن سکا. وہ کون سی دلیل ہے؟ انتقال کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے یہاں بھی کس بھی انداز سے جنازہ کی نماز پڑھتے ہوں، مگر وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ بھی اپنے مردوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے مردوں کو سامنے رکھتے ہیں. نماز جنازہ پڑھانے والا پیچھے ہوتا ہے، جنازہ جس کی پڑھی جاتی ہے اس کی لاش سب کے آگے ہوتی ہے. اگر آگے رکھنے سے ناجائز و حرام ہوتا تو مدینے کے مصطفیٰ کبھی نہ کرتے، نہ کرنے کا حکم دیتے. بتائیے چلا ان کے ہاں جنازے کی نماز جو ہوتی ہے تو ان کے فتوے کی روشنی میں حرام ہوتی ہے اور ہمارے یہاں جو ہوتی ہے مکمل حلال ہی حلال ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم لوگ طبیعت کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، ہم سب آقا کی سنت اور شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو آپ نے یہ سال ثواب جو کیا یہ سب کا سب جائز طریقہ تھا. آپ نے سب کو بلایا، یہ سارے چیزیں جائز ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو من گھڑت ہے، جس کا شریعت سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے. اسی بات کو لے کر کے وہ لوگ کہتے ہیں سنی لوگ کیسے کیسی حرکتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، متعین کیا ایک فرشتے کو روح نکالنے کے لیے جس کو ملک الموت کہتے ہیں. سنیوں کے یہاں بھی 40 دن پر روحیں نکالی جاتی ہیں. اب یہاں یہ کام ہوتا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیا ہوتا ہے انتقال کے بعد میں ایک مٹکے کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے. دیہاتی علاقوں میں ہمارے میواڑ کے علاقوں میں ہوتا ہے، مٹکے رکھ دیے گئے، پانی بھر دیے گئے، ڈھکن لگا دیا گیا. جب 40ویں کا دن ہوتا ہے تو عورتیں جمع ہوتی ہیں اور کہتی ہیں روح نکالو، روح نکالو. ارے نادانو، یہ کتنی بڑی جہالت ہے. فرشتے نے بہت پہلے روح کو نکال لیا. اگر روح نہ نکلتی تو جانے والے کو تم نے قبر میں کیوں دفن کر دیا؟ یہ کیسی بڑی جہالت ہے. بتائیے چلا کچھ عورتیں اور کچھ ہم لوگ جو دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں، ہم لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. نبی کے غلام ہو تو شریعت کے خلاف کام نہ کرو، بلکہ نبی کے غلام ہو تو شریعت کے مطابق ہر کام کیا کرو. اور انتقال کے بعد میں ہوتا کیا ہے 3 دن تک تعزیت کا حکم ہے. عورت اگر انتقال کر جائے تو شوہر کے اوپر عدت نہیں ہے، لیکن ایک ایسے کھوسٹ علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں میں گیا تو ایک صاحب جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بہت پابندی سے آتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت جہاں آپ تقریر کرنے آئے ہیں وہ آدمی جب سے اس کی بیوی انتقال کر گئی ہے مسجد ہی میں نہیں آتا ہے. ہم نے کہا بھائی ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ پتہ کرایا گیا اور جناب سے چل کر کے 2 آدمی کے ساتھ میں نے خود پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت میں عدت میں ہوں. کیا کہا؟
میں عدت میں ہوں. ارے نادان، عدت تو عورتوں پر ہے، مردوں پہ لگی. کیسی بڑی حماقت ہے کہ مرد عدت میں بیٹھ گیا، نماز کو چھوڑ دی، مسجد کو چھوڑ دیا، اللہ کے یاد کو چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. یہ کیسی خرافات ہے؟ طبیعت کو طلاق دو، نبی دو جہاں کی شریعت کو سینے سے لگاؤ، مصطفیٰ کی شریعت کو سینے سے لگاؤ گے، آپ کا سینہ سینہ نہیں رہے گا، آپ کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس کا دامن، خواجہ کا دامن، مولانا شاکر نوری صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرات، کل کی ایک بات ہے، ایک ادے پور میں ایک حافظ صاحب ہیں جو جا رہے ہیں جمعرات کو عمرہ کرنے کے لیے. انہوں نے مجھ کو دعوت دی کہ حضرت آئیے، عمرے کی تقریب ہے، آپ بھی دعا کر دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ظہیر قسمت، ماشاءاللہ بڑے مبارک سفر میں آپ جا رہے ہیں. علماء کچھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، تو انہوں نے کہا حضرت کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ایک صاحب عمرہ پہ جا رہے ہیں، میں یہاں دعا کی تقریب میں آیا ہوں. تو کہہ رہے ہیں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سوچئے، ہم نے کہا عمرے پہ جا رہے ہیں، تو مجھ سے کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے نادان، عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ اتنی بھی توفیق نہیں کہ عمرہ ہوتا کہاں ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ عمرہ کرنے کی جگہ کہاں، حج کی جگہ کہاں، موت کی جگہ کہاں، جینے کی جگہ کہاں، نماز کی جگہ کہاں، جنازے کی جگہ کہاں. یہ ساری چیزیں ہمارے علموں میں نہیں ہیں. تو آج حال کیا ہوتا ہے؟ بدعقیدہ لوگ ہم پر طنز کر رہے ہیں، دیا بنا کے لوگ ہم پر آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور غیر لوگ ہم پر نظریں اٹھا کر کے ہم پر لان تان کرتے جا رہے ہیں. اور آج جگہ جگہ ہم نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، تاکہ جب جنازہ جائے تو جنازے کو کندھا دینے والا برجستہ یہ کہے کہ میرے کاندھے پر جانے والا پاپی نہیں جا رہا ہے، شرابی نہیں جا رہا ہے، بلکہ میرے کاندھے پر جانے والا نبی پاک کا دیوانہ جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی کیفیت اگر بنا لو گے تو زندگی یہاں بھی روشن رہے گی، زندگی وہاں بھی روشن رہے گی. حضرات، ایک صوفی کا واقعہ یاد آ رہا ہے. 52 سال کا ایک شخص ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتی ہے. آج ہم نے بھی قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کسی کو پتا نہیں کہ کب سانس رک جائے. ہم تقریر کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی پتا نہیں کہ دوسری تقریر میں کہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. کل کا پروگرام ہمارا جہاں ہے وہاں پہنچ سکتا یا نہیں پہنچ سکتا. موت کا ایک وقت متعین ہے. لیکن اے نبی کے دیوانوں، جب موت کی بات آتی ہے تو موت کا ذکر ہونے کے بعد میں جیسے کہ انتقال ہو گیا 3 دن تک تعزیت کا حکم ہے. عورت کے لیے سوگ کا حکم ہے، عدت کا، مردوں کے لیے نہیں. لیکن جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، تو آواز سے رو مت، کیونکہ آواز سے رونا یہ میت کے لیے زحمت کا ذریعہ ہے. لیکن آج تو آواز ہی سے نہیں، رونا اتنے آہو بکا کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، کچھ عورتیں اپنے بالوں کو بکھیر دیتی ہیں، آہو بکا کرنا شروع کر دیتی ہیں. جس دن انتقال ہوا اس دن کا حال تو بڑا بے حال ہوتا ہے. لیکن انتقال کے بعد میں 200 کی فاتحہ ہو گئی تو رونے کی آواز، 10ویں کی فاتحہ ہو گئی تو رونے کی آواز،
20वें की फातिहा हो गई तो औरतों के रोने की आवाज, 30वें की फातिहा हो रही है तो रोने की आवाज, और आज यहाँ आया तो यहाँ भी देखा रोने की आवाज आ रही है। तो रोती हो तो क्या तुमको मरना नहीं है? रब ने तुम्हारे घर के अंदर बच्चे को पैदा किया, बचपन दिया, रब ने जवानी दी, रब ने हाथ दिए, रब ने कदम दिए, रब ने आंखें दी, रब ने जुबान दिए, रब ने दिमाग दिया, रब ने मकान दिया, रब ने खेत खलिहान दिया, रब ने जायदाद दी, रब ने सोच समझ की ताकत दी, सारी नेमतें खुदा ने दी थी। तो उस वक्त तुम मुस्कुराए नहीं, मस्जिद में पहुंचे नहीं, खुदा का जिक्र तुमने की नहीं, अल्लाह को याद किया नहीं, और आज अल्लाह ने तुमसे उसको ले लिया तो आंखों से आंसू बहाती हो, रोती हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब किसी के मरने पर कोई आवाज से रोता है, मैयत को तकलीफ होती है, मैयत को बहुत अजियत होती है, उसको जहमत होती है। जब मेरे आका दोनों आलम के सरकार के शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया, मेरे सहाबा, नबी पाक के सहाबा को नबी पाक ने पहले मना फरमा दिया, लेकिन आपके शहजादे का इंतकाल हो गया तो बाद इंतकाल सबने क्या देखा? नबी पाक के शहजादे को दफन किया जा रहा है, नबी पाक के आंखें मुकद्दस से आंसू के कतरे बह रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते, आका आपने मना किया था, रो नहीं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जुबान से रोना, आवाज से रोना, गिरिया बाजारी आवाज के साथ करना, ये मैयत के लिए जहमत है, और आंखों से रोना, दिल से रोना, ये मैयत के लिए अल्लाह की रहमत है। घर से अगर कोई जा रहा है तो जुबान से मत रो, घर से अगर कोई उदा हो रहा है तो गिरिया बाजारी बुलंद आवाज से मत करो। रोना किसको नहीं आएगा? वो माँ जो कल मेरे पास थी, वो माँ जो जिसको हम देखा करते थे, वो माँ जिसके आंगन में रह करके हम चला करते थे, वो माँ जिसने दूध को पिलाया, वो माँ जिसने चलने का सलीका सिखाया, वो माँ जिसे हर आन खिलाया, वो माँ जिसने पानी को पिलाया, वो माँ जो धूप में रहती थी अपने बेटे को छांव में रखा करती थी, वो माँ जो भूखी रहती थी बच्चों को खाना खिला दिया करती थी, उसके जाने पर किसको रोना नहीं आएगा? मगर नबी फरमाते हैं आवाज से मत रो, दिल से रो। अगर कोई अल्लाह का बंदा दिल से रोता है तो रब की रहमत कहती है, ए मेरे बंदे तू गम मत कर, तेरी माँ दुनिया में, दुनिया के मकान में थी, अब मेरी रहमत आवाज दे रही है, अब वो दुनिया के मकान में ही जन्नत के मकान में आराम करेगी। सुभान अल्लाह। जब कोई दिल से रोता है तो जन्नत का मकान मिलता है, अगर कोई दिल से रोता है तो जन्नत की नेमत मिलती है, अगर कोई दिल से रोता है तो जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, अगर कोई दिल से रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अगर कोई दिल से रोकर रब को रहमान कहता है, रहीम कहता है, तो रब की रहमत कहती मेरे फरिश्तों इसकी माँ को, इसके बाप को, इसके रिश्तेदार को, इसके फला अजीज को, इसके साथ जाती मत करो, क्योंकि इसके घर वाले ने जमीन पर मुझको रहमान कहा, जमीन पर मुझको रहीम कहा, मैं रहमान हूँ, इस पर रहम कर रहा हूँ, और इसके लिए जन्नत के दरवाजे को आम से आम तर कर रहा हूँ। तो हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था, रोती हैं औरतें, तो इस रोने में जो आवाज आती है ये खिलाफ शरा है। और यहाँ तो मालूम नहीं है, सलुम्बर के एक इलाके में मुझे तकरीर पे जाने की इत्तेफाक हुआ, टोपी लगाकर पीछे सीट पे बैठा था, कुछ औरतें भी उस बस में बैठी थी, चहल्लुम की तकरीब में जा रही थी, वहीं मुझको तकरीर करनी थी। औरतें भी उतरी और मैं भी उतरा। उदयपुर से सलुम्बर तक उन औरतों की कहीं सू सा की आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे ही बस से बस स्टैंड पर उतरी तेज से रोना शुरू। हमने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया? एक साहब से कहा भाई क्या हो गया, कोई परेशानी तो नहीं? अरे हजरत आपको मालूम है आज चहल्लुम की फातिहा है। तो हमने कहा चहल्लुम की फातिहा में क्या बस स्टैंड पर रोते हैं? कहा नहीं,
تم نے کہا یہ جو عورتیں ابھی رو رہی ہیں بس میں تھی، ان کی آوازیں میں نے کبھی سنی نہیں، یہاں کیوں رو رہی ہیں؟ پتہ یہ چلا یہ وفا کے رونا نہیں ہے، یہ محبت کا رونا نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کا رونا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم اس کی محبت میں رو رہے ہیں۔ ارے رونا ہے تو اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن کا پارہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر رو، اور گھر کے اندر جب کوئی عورت یا اللہ کا بندہ روئے گا تو اس کے رونے سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور یہ کہے گی اے میرے بندے تو گھر میں مجھ کو آواز دے رہا ہے، میری رحمت اس بندے کے حق میں دروازے کو عام سے عام تر کر دی جا رہی ہے۔ تو جو رونا ریا کے لیے ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا ہے، جو رونا محبت کے لیے ہوتا وہ کام آیا کرتا ہے۔ عورتوں کو روکو، دکھاوے کو رونا مت روئیں۔ اچھا ایک مجبوری اور ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں روتی ایسے موقع پر تو کچھ رشتہ دار کی عورتیں یہ کہہ دیتی بہت سنگ دل ہے، بہت پتھر دل ہے، اس کے آنکھ سے تو آنسو تک نہیں نکلا، آواز تک نہیں نکلی۔ تو عورتوں کی بس مجبوری ہوتی چہرے کو ڈھک کر بیچاری کسی نہ کسی انداز سے آواز نکالتی ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ عورتوں کے اوپر ظلم مت ڈھاؤ۔ جو عورت صحیح طور پر چلنا چاہتی ہے اس کو چلنے دو، رونا ہے تو دکھانے کے لیے مت رو، رونا ہے تو اپنے رب کو منانے کے لیے رو۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے روتا ہے وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے۔ رب کے سامنے رو، تنہائی میں رو، اور میرا رب تو یہ کہتا ہے میرے بندے جب تو میرے سامنے روئے گا تو میں اوروں کے سامنے رونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے میرے بندے جب تو میرے سامنے روئے گا تو میں اوروں کے سامنے رونے نہیں دوں گا۔ رونے والے مصطفیٰ ہیں۔ بدر کے میدان میں پیشانی کو سجدے میں رکھ کر انیس بے کسا نے کہا مولا 1000 تلواریں کفار مکہ کے پاس، ان کے پاس تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، انیاں بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں اور تمامی مال بھی ہیں۔ اے میرے مولا میرے صحابہ جن کے پاس چند تلواریں ہیں، چند زرہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، اے میرے مولا یہ کیسے آئیں گے میدان میں؟ رو رہے ہیں مصطفیٰ مولا میری زندگی کی کمائی ابو بکر ہے، میری زندگی کی کمائی عمر ہے، میرے زندگی کی کمائی عثمان و علی ہے، میرے زندگی کی کمائی سعد و بلال ہے۔ اے مولا اگر آج تو نے ان کو عروج نہ دیا، ان کو بڑھایا نہیں تو صبح قیامت تک کوئی تیرا نام لیوانا ہوگا۔ نبی یہ دو جہاں رات میں رو رہے ہیں، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے حبیب پیشانی کو اٹھاؤ تمہارا سر بلند رہے گا، تمہارے صحابہ کامیاب رہیں گے۔ اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی سے بے کسا چار ایسا سے دردمندہ جیسے ہی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتے ہیں ایک ہوا آتی ہے، آئے نبی کے صحابی آقا ہوا چلی ہے، آقا خوشیوں کی ہوا ہے یا غم کی؟ تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ غم مت کرو، میرے رب نے جبریل امین جو میرے آسمان کے وزیر ہیں ان کے ساتھ 500 فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دیا ہے۔ اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے؟ نبی یہ دو جہاں چند لمحے کے لیے پھر وقفہ فرماتے ہیں، پھر ہوا چلتی ہے۔ علی سے بے کسا کے صحابی نے کہا اے آقا ہوا دوبارہ چلی ہے، تو آقا دو جہاں کہتے ہیں اے میرے صحابہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے دوسرے وزیر کے ساتھ 500 فرشتے، دوسرا وزیر جن کو میکائیل کہا جاتا ہے ان کے ساتھ 500 فرشتوں کو بدر کے میدان میں اتار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار کے صحابہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اپنے صحابہ کو کہتے
کہتے جا رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تلوار نہیں ہے کیسے آگے بڑھو گے، ہتھیار نہیں ہے کیسے آگے بڑھو گے، تمامی معاملات میں کیسے آگے بڑھو گے؟ نبی یہ دو جہاں کے صحابی کہتے ہیں آقا تلوار تو نہیں ہے مگر آپ کی محبت تو ہے، آپ کے محبت کے فیضان سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ہم آگے چلتے رہیں گے۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں نے اپنے پیارے صحابہ کو کھجور کی ٹہنیاں دے دی اور کہا اے میرے صحابہ کھجور کی ٹہنیاں کو لے لو۔ یہ کھجور کی ٹہنیاں، کھجور کی لکڑیاں کیا تلوار سے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ جب نبی پاک کے صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں تھی تو یہودی مکہ کے ہنسنے لگے، یہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے جو تلوار کے مقابلے میں کھجور کی ٹہنیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن حال کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے دبے دبے لہجوں میں کہا اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے جو لکڑی لے کر کے کھجور کی ٹہنی کو لے کر کے ابو جہل کے سامنے جا رہے ہو، تلوار والوں کے سامنے جا رہے ہو؟ تو نبی کے صحابی کہتے ہیں وہ ابو جہلی لوگ ہیں جن کو مال اور تلوار پر بھروسہ ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کو مال پر نہیں اپنے مدینے کے سرکار پہ بھروسہ ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے پیارے صحابی جب کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے میدان میں پہنچے اور دشمن کے مقابلے میں جب ٹہنیوں کو اٹھایا چلایا تو کسی کے گردن کٹتے ہیں، کسی کی ہاتھ کٹتے ہیں، کسی کے بازو کٹتے ہیں، کسی کا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔ ایسے حال کو دیکھ کر جہلیوں میں ابو جہلیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اسی بھگدڑ کے بیچ میں امیہ بھی بھاگتا نظر آیا۔ یہ امیہ کون ہے؟ مکے کا وہ کافر ہے جس نے حضرت بلال حبشی کو گرم گرم ریت پر لٹایا، بھاری بھرکم پتھر پسینے پر رکھ دیے، زبان باہر آ جاتی پیارے بلال کے اور وہ یہ کہتا اب بھی تم محمد محمد کہو گے؟ تو پیارے بلال کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میدان بدر میں جب امیہ کو بھاگتے دیکھا آپ نے دوڑایا اور جب قریب پہنچے چونکہ امیہ موٹا تھا چل نہیں پا رہا تھا تو حضرت بلال نے ایک گھوسا مارا، وہ زمین پر گرا تو اس نے کہا اے بلال تو بلال ہے بلال؟ تو کہا ہاں میں بلال ہوں، مگر میرے گھوسے کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا یہ بلال کا گھوسا ہے، نہیں نہیں یہ اسلام کا گھوسا ہے جو کفر کے تناتے پر پڑ رہا ہے، جو کفر کے منہ پہ پڑ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال کا یہ جذبہ تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا روئے ہیں مصطفیٰ بدر کے میدان میں اپنے رب کے حضور، تو اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، مسلمانوں کو کامیابی دے دی۔ تو رونا ہے تو دنیا داروں کے سامنے مت رو، رونا ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے رو، رونا ہے تو دونوں عالم کے سرکار کی محبت میں رو، رونا ہے تو علی سے بے کساں چارہ سازے درد مندہ کی الفت کو سینے میں بسا کر رو۔ ہر صبح کو دیکھو کہ کوئی رات ایسی تو آپ کی نہیں گزری جس رات میں آپ نے خلاف شرع کوئی کام کیا ہے۔ ہر رات کو یہ دیکھو کہ پورے دن میں آپ نے کون کون سے خرافات کیے اور کتنی کتنی اچھائیاں کی ہیں۔ اچھائیاں اگر زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، برائیاں ہو رہی ہیں تو فوراً توبہ کرو، رب سے رو۔ میرا رب کہتا میرے بندے اگر تو میری بارگاہ میں روئے گا تو میں تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ رو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ نوجوان بزرگ کے پاس پہنچا، کہا حضور مجھ کو موت سے ڈر لگتی ہے۔ کیا کہا؟ موت کی یاد آتی ہے، میں ڈرتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا اچھا یہ بتا کیوں ڈرتا ہے؟ تو کہا حضور ڈرتا ہوں بس یہ سمجھیے موت کے بعد میں کہاں جائے گا؟ کہا جہاں سب گئے وہیں میں جاؤں گا۔ کہا تیرے باپ ہیں؟ کہا نہیں وہ بھی چلے گئے۔ تیرے دادا؟ وہ بھی چلے گئے۔
تیرے نانا وہ بھی چلے گئے، تیرے پرنانا وہ بھی چلے گئے، اچھا بتا تیرا پیر وہ بھی انتقال فرما گئے، بتا کس بزرگ سے محبت کرتا ہے؟ کہا میں اپنے خواجہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تیرے خواجہ وہ بھی چلے گئے، تیرے غوث وہ بھی چلے گئے، تیرے حسین وہ بھی چلے گئے، تیرے نبی کے صحابہ وہ بھی چلے گئے، اچھا بتا عیسیٰ روح اللہ وہ بھی چلے گئے دنیا سے، تمام انبیاء وہ بھی چلے گئے دنیا سے، تمام رسول وہ بھی چلے گئے دنیا سے، اچھا بتا تیرے حضور؟ کہا میرے حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو برجستہ اللہ کے اس بندے نے کہا پھر گھبراتا کیوں ہے؟ آخر جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ جائے گا تو اپنوں کے پاس ہی تو جائے گا، جائے گا تو انہی کے پاس جائے گا جو تیرے باپ ہیں، جو تیرے دادا ہیں، جو تیرے نانا ہیں، جو تیرے پرنانا ہیں۔ تو گھبراتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد میں انہی کے پاس جائے گا۔ اور سن لے، اگر وہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے تو تیرا پیر مدد کے لیے آئے گا، تیرے خواجہ تیری مدد کے لیے آئیں گے، تیرے رضا تیری مدد کے لیے آئیں گے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ ارے کوئی آئے نہ آئے شہید اعظم مدد کے لیے آئیں گے، اور کوئی نہیں آئے گا تو دونوں عالم کے سرکار تمامی کائنات کے تاجدار تو قبر میں آئیں گے، تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور جب وہ آئیں گے تو قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ اس بزرگ نے بتایا کہ دیکھ موت کی سختی سے، موت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک کام کر لے، ایک وظیفہ کر لے، موت کی تکلیف سے تو بچ جائے گا۔ کہا کیا؟ کہ کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کر دیا کر۔ کہا حضور کس کو؟ کہا جانے والوں کو کچھ تحفہ پیش کر دیا کر۔ کہا جانے والے جو گئے تو ان کو میں کس طرح تحفہ پیش کروں؟ پارسل کروں یا کس انداز سے پیش کروں؟ تو انہوں نے مثال کی شکل میں کہا اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی تیرا دوست دنیا میں رہتا ہو اور اس کو تو تحفہ پیش کرے گا، روزانہ تو تحفہ پیش کیا کر، اور اس کی کہیں آفس ہو، آفس کے کھلنے سے پہلے تیرا تحفہ تیرے عزیز دوست کے پاس پہنچ جائے تو تیرے دوست کو کیا لگے گا؟ کہا میرا دوست بہت خوش ہوگا، بہت دل کو لگائے گا، میری طرف توجہ رکھے گا۔ تو کہا اگر دیکھ تو کبھی تحفہ پیش نہ کر سکے بلکہ اپنی دوست کو کہہ دے اے میرے دوست پہلے میں تحفہ پیش کیا کرتا تھا، اب میں تحفہ نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ بذات خود میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تو بتا کہ تیرا دوست تیرے لیے کیا کرے گا؟ تو کہا میرا دوست ہر طرح کا انتظام کرے گا، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، سانس لینے کا انتظام، راستے کی سہولیت کا انتظام، ساری چیزوں کا انتظام کرے گا۔ تو کہا روزانہ اپنے گھر کے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کر لیا کر۔ جب تحفہ پیش نہ ہوگا یعنی تیرے جسم سے روح نکل جائے گی، موت کا فرشتہ آئے گا اور جسم سے روح نکل جائے گی، تیرے چاہنے ماننے والے جس کو کفن پہنائیں گے، جنازے کی نماز پڑھائیں گے، تیرے چاہنے والے قبر کے اندر کہیں گے آج تحفہ آیا نہیں، شاید وہ آ رہا ہے، شاید وہ آ رہا ہے، شاید وہ آ رہا ہے۔ تو وہ ہر طرح کا انتظام کریں گے، تیرا استقبال کریں گے، تیرے آنے کا انتظام، تیرے سانس لینے کا انتظام، تیرے قبر کے مراحل کے آسانی کا انتظام، سارے راستے کی تکلیفوں سے وہ آشنا تجھ کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا ہاں ہاں حضور مگر میں تحفہ کیا پیش کروں؟ تو برجستہ بزرگ یہ کہتے ہیں روزانہ اپنے گھر کے مرحومین کے نام سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے تحفہ پیش کر لیا کر۔ جب تو یہ تحفہ پیش کرتا رہے گا اور قبر میں جائے گا تو قبر کا ذرہ ذرہ مسکرا کر کے یہ کہے گا آنے دو آنے دو، یہ نبی کا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو نبی پاک کا سچا مستانہ ہے۔ تو اپنے گھر کے مرحومین کو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا کرو۔ تحفہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت،
اور سورہ فاتحہ کا ورد یہ پڑھ کر کے روزانہ ایصال ثواب کر دیا کرو۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آتا ہوگا چہلم کی فاتحہ ہم کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اور ہزاروں روپیہ خرچ ہونے میں اتنا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ ہم کہاں اس طرح کی فاتحہ کر سکتے ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں ایصال ثواب کے لیے ہزاروں روپیہ کرنے کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے، یا آپ کی حیثیت پر ہے، آپ جس طرح چاہو ایصال ثواب کرو۔ اگر آپ کے پاس روزانہ کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ ایسا کرو کہ اگر آپ کے پاس وسعت جتنی ہے، اگر زیادہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے تو گھر کے اندر جو کھانا تیار ہے اس کھانے کو رکھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر تمام اپنے گھر کے مرحومین اور حضور کی تمام امت کے نام سے ایصال ثواب کر دو۔ سرکار بیان فرماتے ہیں جو میری امت کے حق میں خیر خواہی کا گمان رکھتا ہے، بعد موت رب کے حضور میں اس کو جنت کی نعمت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو آپ کا اور ہمارا سب کا موت سے سابقہ ہونا ہے، اور جب موت آئے عزیزو تو موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کے آنے پر ہر کوئی روتے ہیں، اور رونے کا حال کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں موت آئی، اور آئی تو موت نے ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے موت آئی تو ہنسی خوشی والے گھر کو ویران کر کے چلی گئی۔ کسی نے کہا موت آئی تو ایک ماں کو باپ سے دور کر گئی، یا ایک ماں کو بیٹے سے الگ کر گئی، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے دور کر گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں موت آتی ہے آباد گھر کو برباد کر کے چلی جاتی ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے موت آتی ہے تو گھر جو آباد ہوتا ہے اس کو ویران کا راستہ دکھا کر چلی جاتی ہے۔ مگر اے نبی کے دیوانوں، یہ موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی، یہ موت کسی بیٹے کو ماں سے دور کرنے نہیں آتی، یہ موت کسی بیوی کو شوہر سے الگ کرنے نہیں آتی، بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی سے ملانے آتی ہے، ایک دیوانے کو نبی پاک کا دیدار کرانے آتی ہے۔ گویا کہ موت کے آنے کے بعد میں دیوانے کو انیسے بے کساں چارہ ساز دردمندہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور جب مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے تو ہم سب کو آقا کائنات کے دیدار کی تیاری کرنی چاہیے، اور آنکھیں اتنی پاکیزہ بنا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہم سب کو اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ یہی چہرہ لے کر نبیوں کے نبی کے روبرو جانا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، آپ کے مہلا سماج میں بہت جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہی یہ تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ غائبانہ طور پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے چہروں پر سنت رسول کے مطابق اکثر کے چہروں پر داڑھی نظر آ رہی ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ عقیدت کی پہچان ہے کہ ہم سب لوگ اپنے چہرے کو اور اپنے حلیے کو ایسا بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ قبر میں جائیں تو مدینے والے مصطفیٰ دیکھ کر برجستہ یہ کہہ دیں، اے فرشتوں رہنے دو رہنے دو، یہ میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو جو لوگ اپنے چہرے کو نبی دو جہاں کی سنت کے مطابق چہرے کو بنا کے رکھے ہیں وہ لوگ لائق مبارکباد ہیں، اور جو لوگ نہیں بنائے ہوئے ہیں وہ اس انداز سے چہرے کو بنا کر رکھیں، تاکہ ہم لوگ کب ہماری آپ کی موت آ جائے، کب کہاں کیا ہو جائے، تو جب بھی موت آئے سرکار کے روبرو جانا ہو تو نبی دو جہاں انیسے بے کساں چارے سازے دردمندہ مسکرا کر یہ کہیں، آیا ہے تو ظاہر ایسا بنا کر آیا ہے جس کی کوئی حالت دیکھ کر ہر کوئی یہ کہے گا یہ نبی پاک کا سچا دیوانہ اور سچا مستانہ ہے۔ 5 سال پہلے ایک ڈاکیا میرے پاس ایک خط لے کر کے آیا، وہ بات میں ابھی بھی بھول نہیں پایا ہوں،
اور اس نے کہا حضرت آپ لوگ چہرے پر داڑھی رکھنے پر بڑا زور دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے کہا ڈاکیا صاحب اب آپ کی زبان میں میں سمجھا دوں؟ تو کہا ہاں سمجھائیے۔ میں نے کہا ایک خط جو آپ لے کر کے آئے ہیں، اس کے اندر خط جو محفوظ ہے، اگر کوئی اس کے اوپر ایڈریس نہ لکھے تو آپ خط کہاں تک پہنچائیں گے، کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ کہا کہ کسی کے پاس ہم نہیں دے پائیں گے۔ میں نے کہا کیوں، کیا لفافے کے اوپر ٹکٹ نہیں لگا ہے؟ کہا لگا ہے۔ ہم نے کہا کیا لفافے کے اندر خط موجود نہیں ہے؟ کہا موجود ہے۔ تو ہم نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مگر داڑھی نہ لگ رکھے تو اس پر کیا مذائقہ ہے؟ ہم نے کہا مذائقہ یہی ہے جو اس لفافے کے اوپر ایڈریس کا مذائقہ ہے، اگر پتہ نہ لکھا جائے تو وہ خط منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی نبی کا دیوانہ چہرے پر داڑھی نہ رکھے تو دیکھنے والا سمجھ نہیں پائے گا یہ یہاں کا ہے یہ وہاں کا ہے۔ چہرے پر داڑھی کو رکھ لے گا تو دیکھنے والا برجستہ کہے گا یہ آج کا نہیں ہے، یہ مدینے کے سلطان کے غلاموں میں ہے۔ تو یہ داڑھی جو ہے نبی پاک کے غلامی کی پہچان ہے۔ آپ کہیں بھی رہو گے ہر کوئی دیکھ کر کہے گا یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا مستانہ ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تو ماشاءاللہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ 10 سال پہلے کا ایک واقعہ اور ہمارے شہر کا ہے، ابھی بھی کچھ کٹر لڑکیاں ہیں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں۔ کالجوں کے پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتا، مگر جو ان کا مزاج الگ کیفیت کا ہو جاتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ تو وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی کسی نوجوان سے ہونی طے پائی، اور وہ نوجوان کسی مجلس میں گیا اور تقریر کو سنا، نبی پاک کی محبت کا چراغ اس کے دل میں جگا، اور اس نے عہد کر لیا کہ آج سے میں داڑھی کبھی نہیں چھلاؤں گا، نہ تو تراشوں گا نہ تو کاٹوں گا، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ رکھ لی اس نے داڑھی۔ کالج کی لڑکی سے رشتہ طے ہوا۔ لڑکی نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں چہرے کو گھما لیا اور گھر پہ جا کر کہا مجھ کو داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیا کہا؟ داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے گھر والوں نے زور ڈالا کہ اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، ہنر ہے، انجینئر ہے، یہ ہے، تمامی چیزیں سب کچھ کہا۔ تو اس نے ہمت کر کے لڑکے سے بات کی، کہیں میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹا لیجئے، ہم شادی کر لیں گے۔ تو لڑکا کوئی کمزور دل کا لڑکا نہیں تھا، اس نے بہت سوچ کر کے نبی کی سنت کو رکھا تھا۔ کہا ایسا ہے میڈم صاحبہ، ہم داڑھی کے ہٹانے کی بات تو بعد میں سوچیں گے، اگر تجھ کو مجھ سے رشتہ کرنا ہے تو میرا یہ اعلان ہے کہ تو اپنے سر سے بال کو ہٹوا لے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان نے کہا داڑھی کا ہٹانا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکیاں ایسا خیال رکھتی ہیں ان کو کہہ دینا چاہیے کہ نکاح پڑھانے والا بغیر داڑھی والا ہے، اور جب مر جائے تو کہے کہ میرے جنازے کی نماز کوئی بغیر داڑھی والا پڑھائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہر داڑھی والا جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ جب داڑھی والا تمہارے نکاح میں کام آتا ہے، فاتحے میں کام آتا ہے، درود میں کام آتا ہے، موت کے بعد میں جنازے میں تمہارے کام آتا ہے، فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانے میں کام آتا ہے، تو اے قوم کی بیٹیوں، ان داڑھی والے نوجوانوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ کس نے سر پر کسی دنیا دار کے طریقے کو نہیں سجایا ہے، سجایا ہے تو آمنہ کے لال کے طریقے کو سجایا ہے۔ جو زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے قدموں کو چوم کر کے کہتی ہے اے اللہ کا بندہ تو میرے اوپر چلتا ہے تو تیرے چلنے سے مجھ کو سکون اور چین حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے قوم کی بیٹیوں کو درس عبرت لینی چاہیے، لیکن نوجوان بھی کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ آج لڑکیاں بال تھوڑا کٹ والا رکھتی ہیں، بڑے بڑے رکھتی ہیں،
تو آج کا کچھ نوجوان تو اس سے 1.5 گنا زیادہ بڑا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں یا آپا جا رہی ہیں، ہے نا. کبھی دھوکے میں اگر کوئی آدمی سلام کر دے تو خیریت بھی نہیں ہے. دیکھا کہ میڈم صاحبہ ہیں اور بعد میں دیکھا تو آپ صاحب ہیں، بڑی دقت ہو جائے. بہت خرافاتی معاملہ. ایک میرا شاگرد ہے، بہت چھپتا چھپتا بھاگتا، اس کو میں نے بہت محبت سے پڑھایا. 3 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا. اس کو دیکھنے کے بعد میں ہر تقریر میں اس کی رد کرتا ہوں اور اس کو بلا کر کے ایک رپورٹ بھی لگایا. میں نے کہا نادان اتنے بڑے بڑے بال کیوں رکھے؟ کہا حضرت میں انڈیا سے باہر چلا گیا تھا. میں نے کہا انڈیا سے باہر لوگ کیا بڑے بڑے بال رکھتے ہیں؟ کچھ بولا نہیں. اس کے بعد میں بھی آیا نہیں، پتہ نہیں کٹا کہ نہیں کٹا، اللہ ہی بہتر جانے. اس کے باپ کو بھی فون لگا کے بتایا کہ اس بیٹے کو صحیح کر دو ورنہ تیسرے دن میرے پاس لانا. ابھی میں ادے پور میں پہنچوں گا تو اس کو بلا کر کے دیکھوں گا کہ اس کا بال کس طرح ہے، کیونکہ میرا شاگرد ہے، حق ہے کہ میں اس کو پر سختی سے اس کو اسلام کے اصول کے دائرے میں لاؤں. اور ماشاءاللہ بڑی خدمت اس نے کی تھی، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بال کو دیکھ کر کے ایسا لگا. نوجوان کی بات آ گئی. خیر آباد یو پی کا ایک علاقہ ہے. ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو اپنے ماں کی باپ کی خدمت کم کر پاتے ہیں. ماشاءاللہ مرحومہ جو گئی ہیں ان کے دونوں بیٹوں نے، رشتہ داروں نے، آپ سب نے مل کر کے ان کی روح کی خوشی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ سال ثواب کیا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس سال ثواب کی برکت سے ان کو بڑا چین اور سکون مل رہا ہوگا. روشنی یہاں جل رہی ہے، اجالا قبر میں محسوس ہو رہا ہوگا. لب یہاں کھولے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے وہاں کھلتے دکھائی دے رہے ہوں گے. اور اللہ کی رحمت بار بار جھوم کر کے مرحومہ کے درجات کو بلند کر رہی ہوگی. غلطیاں ہوگی، کمیاں ہوگی تو اس کو معاف فرما رہی ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خیر آباد کا واقعہ. خیر آباد کا ایک نوجوان جس کے پاس پیسے بہت تھے تو اس نے 10 دن کے لیے سنیما ہال کو بک کیا اور اس کے ٹکٹ کو عام کر دیا اور یہ کہا کہ 10 دن تک لوگ فلم کو فری دیکھیں، میری طرف سے اذن عام ہے. پیسہ 10 دن تک برباد کیا اس نے اور کہا لوگ اس فلم کو ہٹ ہونے سے بچا رہے ہیں، روک رہے، میں اس کو ہٹ کر کے رہوں گا. بہت پیسے اس نے خرچ کیے اور کس فلم کو ہٹ کرنے کی کوشش کی؟ جس کو ہم لوگ پٹھان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پٹھان فلم. پٹھان بھی کوئی فلم ہے. تو اس فلم کے لیے میں نے واٹس ایپ پر یہ نیوز پڑھی تو تقریروں میں 2-3 جگہ میں نے رد کیا ہے. یوٹیوب کے اوپر بھی میری تقریر موجود ہے، جلوے نور یوٹیوب چینل پر. یہاں بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے پٹھان فلم کو ہٹ کرنے کے لیے 10 دن کے لیے سنیما ہال کو بک کیا اور بک کرنے کے بعد میں کہا لوگوں پٹھان کو دیکھو. کون سا پٹھان؟ جو خرافاتوں میں رہتا ہے، جو ڈانس کرتا ہے، جو لوگوں کے اعمال کو برباد کرتا ہے، خرافاتوں کی دعوت دیتا ہے. نہ کل ہم لوگ فلموں کے ہٹ ہونے کی تائید کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ صبح قیامت تک کرتے رہیں گے. واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، اے نوجوانوں، اگر پٹھان کو دیکھنا ہے تو بمبئی کے پٹھان کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو بریلی کے پٹھان کو دیکھو جس کو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں نازلۃ القرآن پاک کو ختم فرمایا، 6 سال کی عمر میں ہدایت النور کی شرح لکھی، 8 سال کی عمر میں بڑے مجمع میں خطاب فرمایا، 9 سال کی عمر میں 25 کتاب کو لکھ کر کے قوم کے حوالے کیا ہے. 10 سال کی عمر میں آپ عالم بن جاتے ہیں، 13 سال کچھ مہینے کی عمر میں آپ فاضل اور مفتی بن جاتے ہیں. ارے دیکھنا ہے تو بریلی کے پٹھان کو دیکھو جو عاشق بیٹھے، جنہوں نے پیدا بھی کیا ہے تو اپنے گھر میں عاشق ہی پیدا کیا ہے. اور ایسے حال ہے کہ آپ درسگاہوں سے لے کر خانقاہوں تک ایک ہی آواز نظر آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے. حضرات یہ تو حال نوجوانوں کا ہے. یہ نوجوان اس حال میں ہے تو ہماری بیٹیاں بھی اس سے کم میں نہیں ہیں. لکھنؤ کی ایک بیٹی
اسی فلم کو دیکھ کر برقع پوش ہو کر باہر نکلی. درد ہے سینے میں، درد ہے، اس میں بیان کر رہا ہوں. باقی ہم لوگوں کو یہ بات اسٹیجوں پر بیان کرنے میں لطف نہیں آتا ہے. یہ ایک درد ہے قوم کا. یہ ہماری بیٹیاں کیسے کس حال میں جا رہی ہیں، اغیار کی نظریں کس طرف ان کے اوپر ہوتی ہیں. فلم دیکھ کر کے آئی برقع پوش بیٹی. پوچھنے والے اخباری نمائندوں نے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا زرین فاطمہ. کیا کہا؟ زرین فاطمہ. فلم کیسی لگی؟ بہت اچھی لگی. کیا بہتر، ڈانسر اچھا، اس کی کہانی اچھی، اس کے اندر یہ حال، ایسے ایسے کپڑے، سب دیکھ کر کے مجھ کو بہت پسند آیا. ہم نے کہا اے قوم کی بیٹی، یا تو اپنا نام بدل لیتی یا تو اپنا کام بدل لیتی. تیرا نام زرین فاطمہ، فاطمہ کے نام پر نام رکھا، تو نے سیدہ فاطمہ کے نام کی تعظیم نہیں کی. میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں کل میدان محشر میں میں اپنے رب کے حضور کہوں گا اے میرے مولا، میری بیٹی فاطمہ کی نام کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں سب کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے. نبی یہ دو جہاں تو اپنی بیٹی کے نام کی اتنی عزت دے رہے ہیں، اور یہ کیسی زرین فاطمہ ہے جو سیدہ فاطمہ کے نام کی توہین کرتی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اے قوم کی بیٹیوں، اپنے نام کو صحیح رکھو اور کام کو بھی صحیح رکھو، تاکہ دنیا دیکھنے کے بعد میں برجستہ یہ کہے یہ راستے سے گزرنے والی کوئی کیٹرینا نہیں جا رہی ہے، یہ راستے سے گزرنے والی حضرت سیدہ فاطمہ کی کنیزہ جا رہی ہے. ایسی اگر زندگی رہے گی تو انشاءاللہ کامیابی رہے گی، کامرانی رہے گی. قوم کی بیٹیوں، جب گھروں میں رہو پاک و صاف بن کر کے رہو، بناؤ سگار اچھے کر کے رہو، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے آپ کے لیے، رب کی رضا کے لیے. اور جب کھانا بناؤ تو کھانا بنانے سے پہلے جب برتن دھلو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جب روٹی بناؤ تو روٹی بنانے سے پہلے آٹا گوندھو تو بسم اللہ. روٹی بناؤ تو بسم اللہ. کھانا تیار کرو تو بسم اللہ. سارے کام کو جب کر لو اور رب کا نام لے لو تو وہ کھانا جب آدمی کھائے گا، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کھانے میں لذت آئے گی. اور وہ کھانا کھا کر کے جب کام کے لیے وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا. ہم کو اور آپ کو صحیح طور پر اپنی زندگی کی صحیح کمائی حلال طور پر جو ہوتی ہے اس کو کرنی چاہیے، اور رب کی رضا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے، اور محبت اور پیار کے ساتھ زمین پر رہنا چاہیے، اور ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے جو غریب ہو، ضرورت مند ہو، اور ایسا شخص ہو جس کو آپ کی ضرورت ہو اس کی مدد کر دو. اور مدد کرنے کے بعد میں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کرو کہ ہم نے فلاں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا. نہیں، بند مٹھی مدد کر دو اور بھول جاؤ، اور یہ سوچو اس کا صلہ میں دنیا دار سے نہیں چاہتا ہوں، اس کا صلہ میں اپنے پروردگار سے چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا صلہ یہاں بھی دے گا اور آپ کو اس کا صلہ وہاں بھی دے گا. چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب کو جانا ہے تو جانے سے پہلے موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. مل جل کر کے سب رہو. 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 90 سالہ زندگی یا 100-150 سالہ زندگی آپ کو مل گئی ہے تو اس زندگی کے اندر اختلاف کس بات کا؟ کب موت آ جائے، کب کہاں کس کی سانس رک جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مل جل کر کے رہو تاکہ قبر میں، حشر میں جب آمنا سامنا ہو تو محبت سے مسکرا دو کہ اے میرے بھائی، ہم دونوں مل جل کر کے رہتے تھے، آج خدا نے ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا ہے، اور وہ جھنڈا قادری جھنڈا ہے. سارے لوگ جب قادری جھنڈا کے نیچے ہوں گے تو غوث اعظم اس جھنڈے کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ امام حسین کے پاس جائیں گے. گویا کہ قادری جھنڈا حسینی جھنڈا کے نیچے ہوگا. حسینی جھنڈا
अरबी झंडा के नीचे होगा, अरबी झंडा उस्मानी झंडा के नीचे होगा, उस्मानी झंडा फारूकी झंडा के नीचे होगा, फारूकी झंडा सिद्दीकी झंडा के नीचे होगा, और सिद्दीकी झंडा लवाउल हम्द के नीचे होगा, और लवाउल हम्द हम सबके आका के नूरानी दस्ते पाक में होगा। और मुस्तफा कहेंगे, ऐ मौला ये सिद्दीक तेरा, ये फारूक तेरा, ये उस्मान तेरा, ये सादो सईद तेरे, ये तलहा जुबैर तेरे, ऐ मौला जितने नेकोकार हैं सब तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं सब मेरे हैं। नेकों का बख्शना तेरा काम है और गुनहगारों को बख्शवाना मेरा काम है। ऐसे हाल बनाओ कि नबी ये दो जहां आपकी बख्शिश की दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका या रसूल